اے جی آوالا تو ہی آخر تو ہی تو سیر جان ہار اے بی تیتا میں۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یقیناً پیر صدر دین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اول تو ہی آخر تو ہی تو سرجنہارا۔ یہاں پر آگے فرماتے ہیں پیر کہ ساتویں نیزے سورج آؤ سے، ساتویں نیزے سورج آؤ سے وہ دن کیم کیم ہو سے، ساتویں نیزے سورج آؤ سے وہ دن کیم کیم ہو سے۔ یہاں پر پیر نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے، پیر نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے کہ سورج بالکل قریب ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا اور لوگ پریشان ہو گئے پسینے سے، لوگ لبریز ہو گئے، بیزار ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمان تک جتنے انسان ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کو کھڑے کر دی جائے گی، سب کو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمان تک جتنے انسان، مرد اور عورت، چھوٹے یا بڑے، سب کو اللہ کھڑا کر دیں قیامت کے میدان میں، اور سورج بالکل قریب ہوگا، اور سورج قریب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پسینہ ہوگا، لوگوں کو پسینہ ہوگا، اور پسینہ بھی بدبودار ہوگا۔ وجہ یہ ہوگی کہ گناہ جو ہوگے، گناہوں کی وجہ سے ان کو پسینہ ہوگا، اور گناہوں کی وجہ سے اس پسینے میں بدبو ہوگی، اور لوگ بیزار ہو جائیں گے، لوگ بیزار ہو جائیں گے۔ پسینے کی بدبو سے جب آہو پکار اٹھائیں گے، لوگ بیزار ہو جائیں گے، تو اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یہ پانی تو اتنا گندا ہے، یہ پسینہ اتنا بدبودار ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا انسان جیسا اس کا گناہ، اسی طریقے سے اس کو پسینہ ملے گا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کم گناہ ہو گئے تو اس کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کم گناہ ہے تو ٹکنوں تک، پھر اگر اس سے زیادہ گناہ ہے تو پنڈلی تک ہوگا، پھر اس سے زیادہ گناہ ہے تو گھٹنے تک ہوگا، پھر لانف تک، پھر سینے تک، گردن تک، جڑبوں تک، یہ پسینہ بڑھتے جائے گا۔ جیسا انسان ہے ویسی اس کی بدبو، اور جیسا گناہ ہے ویسا اس کا پسینہ ہے۔ آخر کار کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو غرق ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اور قیامت کے روز کھڑے رہنے والے آہو پکار کریں گے، اے اللہ تعالیٰ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پیر ارشاد فرماتے کہ ساتویں نیزے سورج آؤ سے، سورج بالکل قریب، وہ دن کیم کیم ہو سے، وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا، کتنا ہیبتناک ہوگا۔ تو پیر نے یہاں پر قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے۔ قرآن کریم میں کافی جگہ پر اللہ نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، قرآن کریم میں۔ اور اسی قیامت کے سلسلے میں مخصوص طور پر دو سوروں کا ذکر آتا ہے، دو سور جو ہماری سادی سیدھی زبان میں سمجھانے کے لیے ہم سائرن کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سور اتنی بھیانک ہوگی جس کا کوئی حساب نہیں، ہیبتناک خوفناک سور ہوگی وہ آواز۔ تو پہلی سور جب پھونکی جائے گی، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اسرافیل نام کا فرشتہ ہے، اس کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکو۔ جب وہ بھیانک سور پھونکے گا وہ فرشتہ، تو آواز اتنی بھیانک ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی کہ سارے لوگ زمین پر جتنے سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ایک بھی باقی بچے گا نہیں، نہ عورت نہ مرد نہ چھوٹا نہ بڑا، جانور پنچھی، سب کی موت۔ تو زمین پر جتنے ان کی بھی موت، اور اس آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ اس آواز کی وجہ سے، وہ خوفناک آواز کی وجہ سے آسمان کے جو فرشتے وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان کے فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور موت جیسا، بالکل موت جیسی حالت ہو جائیں گی۔ اور یہ وقت
پہلی سور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا کا نظام دھسم بھسم نہ ہو جاوے، دنیا میں پوری گمراہی پھیل نہ جاوے، ہر جگہ پر گناہ ہوگے، ہر جگہ پر بے حیائی ہوگی، ہر جگہ پر گناہ کے معاملات ہوگے، شراب عام ہو جائیں گی، جوا عام ہو جائیں گا، زنا عام ہو جائیں گے، بے حیائی کے کام عام ہو جائیں گے، لوگ بے حیائی کے کام راہوں پر کریں گے اور کسی کو برا تک نہیں لگے گا۔ اگر اس زمانے میں کسی کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں ہے تو اس زمانے کا وہ اچھا نیک پرہیزگار انسان ہوگا، وہ بزرگ آدمی ہوگا، تو وہ زمانہ اتنا خطرناک ہوگا کہ پوری دنیا میں گمراہی کا اندھیرا چھا جائے گا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی سبحان اللہ پڑھے گا، نہ کوئی الحمدللہ کہے گا، نہ اللہ اکبر کہے گا، نہ کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا، نہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ ایک بندہ بھی جب اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کو، پوری دنیا کو دھسم بھسم کر دیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، اس کو جاننے والا ہوگا، اس کو پہچاننے والا ہوگا، اس کو یاد کرنے والا ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ دنیا کو دھسم بھسم نہیں کریں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو خدا کو جاننے والا، پہچاننے والا، ماننے والا ہوگا، اس کی کتنی قیمت ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والے کی کتنی قیمت ہے کہ ایک انسان بھی اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ جب ایک بھی نہیں ہوگا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اسرافیل کو، کہ چلو اب سور پھونکو، دنیا کو برباد کر دو، ختم کر دو، ایک بھی میرا نام لینے والا نہیں۔ تو جب تک کہ گمراہی نہیں پھیلے گی اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیں گے۔ تو یہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام ہے اسرافیل۔ اسرافیل 4 مقرب فرشتے ہیں، 4 بڑے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ 4۔ دوسرے خاص ہے وہ عرش کے تھامنے والے، یہ 4 بھی بڑے فرشتے ہیں، یہ بھی خاص ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اللہ کا کلام لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی ان سے کام لیے، یوں نہیں کہ صرف وحی، اور بھی اللہ نے کام لیے ان سے، جبرائیل علیہ السلام سے۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے جو انسان ہیں ان کی جو ضرورت ہے، زمین کا معاملہ، آسمان سے پانی برسنا، وہ سارے نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دے دی۔ میکائیل علیہ السلام کرنے والے تو اللہ ہی ہے، اللہ کی مرضی سے نہ آسمان سے پانی برس سکتا ہے، نہ زمین سے ایک دانہ نکل سکتا ہے، یہ تو ایک انتظام ہے، صرف چلتی اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ چاہنے کے سوا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے سور پھونکنے پر منتخب کیا ہے۔ قیامت جب قریب ہوگی تو سور پھونکنے کا کام اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری پر ہے۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی کی حالت میں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، اپنی روح پھونکی ہے، اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ جاؤ روح قبض کر لو۔ تو اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، ان کو ہم ملک الموت کے نام سے بھی جانتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کو۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں۔ تو اسرافیل کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ سور پھونکے، تو جب دنیا میں پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، گمراہی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی جان لینے پر لوگ آمادہ ہو جائیں گے، بالکل افراتفری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ حکم کر دیں گے سور پھونکنے کے لیے، اور فرشتہ سور پھونکے گا، زمین کے جتنے وہ سب ختم، آسمان پر جتنے وہ ختم، باقی کیا رہا؟ باقی رہے خاص فرشتے۔ تو قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر آتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور کو پھونکی جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ، سوا کہ اللہ جو چاہے وہ باقی رہ گئے۔ تو باقی رہنے والے کون ہے؟ عرش کے تھامنے والے فرشتے اور 4 مقرب فرشتے، جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے۔ تو یہ فرشتے باقی رہ گئے۔ اب اللہ دیکھیں گے پوری کائنات میں سناٹا ہے، زمین پر جتنے ہیں ان کی روح پرواز ہو چکی ہے، آسمان پر فرشتے ختم ہو چکے ہیں، باقی کون رہا؟ باقی عرش کے تھامنے والے فرشتے اور یہ 4 فرشتے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے، قرآن کریم میں سورہ رحمان میں، کلو من علیہا فان، کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات پر لا کر یہ پورے کائنات کو چھوڑ دیں گے۔ جب دیکھیں گے اللہ کہ عرش کے تھامنے والے فرشتے ہیں اور یہ 4 فرشتے، اللہ تعالیٰ یہ 4 جو قریب کے فرشتے، بڑے فرشتے خاص، ان کو بھی موت کی منزل دکھا دیں گے۔ 4 جو خاص ہیں ان کو بھی موت کی منزل دکھا دیں گے، اور عرش کے تھامنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ موت کی منزل دکھا دیں گے۔ اب کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ زمین خاموش، 7 آسمان خاموش، عرش کے تھامنے والے فرشتے بھی غائب، اور اسی طرح جو خاص فرشتے تھے جو انتظام میں تھے وہ بھی، ان کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں، پوری کائنات میں سناٹا ہے۔ ہاں، امر الہی کے مطابق صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح اللہ کے امر سے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ عالم ارواح صرف اپنی جگہ پر ہے، باقی پوری کائنات ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پوری کائنات میں سناٹا ہے۔ جب پوری کائنات میں سناٹا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، زبردست مالک پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ کیا اعلان کرتے اللہ؟ انا الملک، انا الملک، میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں۔ یہ آواز گونجتے رہے گی، گونجتے رہے گی، گونجتے رہے گی ایک زمانے تک۔ کوئی جواب دینے والا نہیں، خاموش ہے زمین اور آسمان۔ انا الجبار، انا الجبار، میں جبار ہوں، دبدبے والا ہوں، میں دبدبے والا ہوں، میں جبار ہوں۔ کوئی آہ نکلنے والا نہیں، کوئی آہٹ بھرنے والا نہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، انا المتکبر، میں کبریائی والا ہوں، میں بڑائی والا ہوں، میں بڑی شان والا ہوں۔ کوئی جواب دینے والا نہیں، سب زبان خاموش ہو چکی ہے، سب کی دل کی دھڑکنیں ختم ہو چکی ہے، سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب خاموش سناٹا چھا چکا ہے پوری کائنات میں۔ جب جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آئیں گے، جلال میں آگے پھر اعلان کریں گے، این ملک الارض، کہاں ہے وہ بادشاہ، زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این ملک الارض، کہاں ہے وہ بادشاہ، زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ کہاں ختم ہو گئے، کہاں سو گئے، کہاں غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے وہ سب؟ کوئی جواب دینے والا نہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این الجبارون، جبار کہاں پر ہے، جو ظالم کہاں پر ہے، اپنے قدموں کے نیچے روندنے والے کہاں پر ہے، یہ بادشاہ سب کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ جبار تو اللہ کی صفت بھی ہے، جبار اللہ کی صفتوں میں سے ایک اللہ کا نام بھی ہے جبار۔ جبار تو اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن اللہ کے جباریت میں عدل اور انصاف ہے، اور جب انسان جب جبار بنتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے، ستم کرنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، فرق ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این المتکبرون، کہاں ہے وہ فخر کرنے والے، کہاں ہے بڑائی کرنے والے، کہاں ہے وہ بڑی بات کرنے والے، کہاں ہے وہ فخر کرنے والے اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی خوبصورتی پر، کہاں ہے وہ فخر کرنے والے، کہاں ہے وہ فخر کرنے والے اپنے تاج پر، اپنے تخت پر، کہاں ہے وہ فخر کرنے والے اپنی زمین پر، اپنی فوج پر، اپنے ہتھیار پر؟ کوئی جواب نہیں، زمین اور آسمان میں کوئی جواب دینے والا نہیں، پوری کائنات میں سناٹا ہے، پوری کائنات میں سناٹا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پوری کائنات کی طرف، پوری کائنات کی طرف، لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ یہ آواز گونجتے رہے گی، پوری کائنات میں گونجتے رہے گی کہ کس کی آج حکومت ہے۔ خاموش ہے دنیا، پوری کائنات خاموش ہے۔ پھر اللہ کے طرف سے ایک غیبی آواز ہوگی، للہ الواحد القہار، للہ واحد القہار، آج تو ایک پروردگار کی حکومت ہے، آج جو زبردست ہے، ایک ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، یہ زبردست بادشاہ جو قہار ہے، دبدبے والا ہے، غلبے والا ہے، اس کی آج حکومت ہے، اس کی آج حکومت ہے۔ یہ سارا معاملہ پہلی سور کے بعد یہ سارا منظر کائنات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں جب سناٹا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب پھر بندوں کو کھڑا کرنے کا ارادہ کرے گا قبروں سے، پھر جب اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گا بندوں کو کھڑا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائیں گے۔ اب دیکھو
عرش کے تھامنے والے فرشتے بھی نہیں ہیں، ایک طرف 4 جو فرشتے وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو جتلانے چاہتے ہیں، بتلانے چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ عرش کے تھامنے والے فرشتے تو میرا عرش تھما ہوا ہے، نہیں، عرش کو بنانے والا میں، عرش کو تھامنے والا میں، عرش کو ٹکانے والا میں، عرش کے فرشتوں کو بنانے والا میں، 4 فرشتوں کو بنانے والا میں، زمین اور آسمان کو بنانے والا میں ہوں۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، پوری دنیا میرے در کی محتاج ہے، لیکن میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جتلانے چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو کھڑا کرنے کا ارادہ کرے گا اپنی مخلوق کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی بارش برسائیں گے، کوئی فرشتہ نہیں ہے یہاں پر، صرف اللہ کی پاک ذات ہے، اللہ کی پاک ذات۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی بارش بھیجیں گے، ہلکی جب بارش بھیجیں گے تو باریک 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 تنکے جیسی چیزیں نکلیں گی زمین سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو عرش کے تھامنے والے فرشتے ان کو کھڑا کر دیں گے، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حیات کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت میں ہے ہر چیز، زندگی بھی اس کے قبضے میں ہے، موت بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر عرش کے تھامنے والے فرشتوں کو پھر کھڑا کر دیں گے، 4 دوسرے فرشتے ان کو بھی کھڑا کر دیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے مردوں کو کھڑا کرنا ہے تو اسرافیل علیہ السلام کو پھر حکم دے گے کہ چلو اب دوسری سر پھونکو۔ جب اسرافیل علیہ السلام کو جب حکم ملے گا تو پھر وہ آگے بڑھیں گے اللہ کے حکم کے ماتحت۔ جب تھوڑے آگے بڑھیں گے اللہ کے حکم سے تو ایک طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جبرائیل علیہ السلام ہو گئے اور دوسری طرف میکائیل علیہ السلام ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ اپنی حکومت پر ہے۔ اور پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ جس بھیانک آواز سے سب مر چکے ہوگے، اسی بھیانک آواز سے پھر زندہ ہو جائیں گے سب کے سب، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے تک سب کے سب، عورت یا مرد، چھوٹے بڑے، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ قیامت کا میدان بالکل صاف ستھرا ہوگا، سیدھا صاف ستھرا ہوگا۔ جتنے لوگ ہو گئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے تک سب کے لیے جگہ ہوگی، اور بڑی زمین، قیامت کا میدان اتنا وسیع ہوگا، سیدھا صاف ستھرا ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں اس میدان کے بارے میں بھی خلاصہ آتا ہے، فَيَزْرُهَا كَأَنْ صَفْصَفَلْ، بالکل سیدھا صاف ستھرا ہوگا، لا ترى فيها، اور اس میں تو دیکھے گا نہیں یہ وہ جو ولا ہم تھا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اور نہ اس میں کوئی ٹیکرا ہوگا، بالکل صاف ستھری زمین، چمکیلی زمین ہوگی، اور سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر اللہ کے انتظار میں رہے گئے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا یہ قیامت کا روز، 50,000 سال کا ایک دن۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے 50,000 سال کا ایک دن کیا، کس کو کہتے ہیں؟ یہ 24 گھنٹے کا ایک دن نکالتے تو کبھی کبھی ہم بیزار ہو جاتے ہیں، 50,000 سال کا ایک دن، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال کے پہلے بات پیش کی ہے کہ قیامت کا روز 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس زمانے میں جو لوگ ایمان رکھتے تھے، کامل یقین رکھتے تھے، ان کو تو یقین تھا، آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئے، مان لی ہم نے بات۔ اور جو انکار کرنے والے تھے وہ کنفیوژن میں تھے، ارے 50,000 سال کا ایک دن کیا ہو سکتا ہے کبھی؟ تو آج سائنسدانوں نے وہ بات کو بھی ثبوت کر دیا ہے، اس بات کی بھی ڈسکوری ہو چکی ہے۔ سائنسداں خلاصہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری دنیا یہ ارتھ ہے، یہ جو گھوم رہی ہے، 24 کلاک کے بعد ایک دن، 24 کلاک کے بعد ایک دن، اور 365 یا 366 دن پر ایک سال، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا ماحول۔ اب سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ جیسے ڈیوریشن بڑھتا ہے، جیسے پلانٹ کا ڈسکوری ہوئی ہے، پلانٹس نظر آئے، اس زمانے تو 1400-1500 سال کے پہلے کوئی پلانٹ کو بھی نہیں جانتا تھا، نہ اسے سائنسداں تھے کہ جو اس کے بارے میں خلاصہ کر دے، اس کے بارے میں تحقیق کر دے، کچھ علم ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں ساری چیز کھل چکی ہے۔ تو سائنسداں کہتے ہیں کہ دنیا کے یہ نظام میں 24 کلاک کا ایک دن اور 365 یا 66 دن کا ایک سال ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ جو قریب کے پلانٹ ہے، جو مارس ہے، بالکل قریب ہے، تو وہاں پر 687 ڈیز، 687 دن پر ایک سال ہوتا ہے۔
مقصد کہ دنیا کے جب ہمارے 2 سال ہوتے ہیں قریب قریب، تو تب جا کے وہاں پر 1 سال ہوتا ہے. پھر سائنسداں کہتے ہیں کہ اور آگے بڑھو، چلو ہم اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے چلو ہم جوپیٹر کی طرف چلتے ہیں. جوپیٹر کی طرف جب چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا کے 12 سال پورے ہوتے ہیں، 12 سال جب دنیا کے پورے ہوتے تب جا کے جوپیٹر پر 1 سال پورا ہوتا ہے. 12 کیلنڈر ہمارے ختم ہو جاتے تب جا کے وہاں پر 1 سال ہوتا ہے. پھر سائنسداں کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقفہ بڑھتا ہے ویسے ویسے وہاں ڈیوریشن بڑھتے چلا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہم دیکھتے ہیں صبح نکلتا ہے، سورج جب صبح نکلتا ہے تو ہم نری نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس کی اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے، زیبائش. سورج کو ہم دیکھ لیتے ہیں، شام کو جب است ہوتا ہے غروب ہوتا ہے اس وقت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل قریب ہے، یہ سورج بالکل قریب ہے. لیکن سائنسدانوں نے جب کرافٹ بھیجا ہے 2018 میں کرافٹ بھیجا تو کب پہنچے گا؟ 1 مہینے 2 مہینے میں نہیں، 1 دن 2 دن میں نہیں، مہینے 2 مہینے میں نہیں. یہ کرافٹ 2018 میں جب شروع ہوا ہے تو 2025 میں جا کر، اور 2018 میں شروع ہوا ہے تو 2025 میں جا کر رکے گا وہ، اور وہ بھی اس پر پہنچے گا نہیں، اس پر لینڈ نہیں کرے گا، وہ دور سے دیکھے گا کیا سورج کا معاملہ ہے، اس کے سورج کے بالکل قریب جائے گا. کرافٹ 2018 میں جب شروع کیا گیا ہے تو 2025-26 یعنی 7-8 سال کے بعد وہ سورج کے بالکل قریب جائے گا یہ کرافٹ. اور یہ کرافٹ چل کر نہیں جاتا، یہ کرافٹ دوڑ کر نہیں جاتا، ہزاروں اور لاکھوں کلومیٹر کی سپیڈ پر یہ کرافٹ چلتا ہے. اور کب پہنچے گا؟ 7-8 سال کے بعد. تو بتاؤ کہ یہ ہم سورج جو دیکھتے ہیں ہماری نگاہوں سے وہ بھی اتنا دور ہے. سٹارز کتنے دور ہے، سٹارز، اس کی گیلیکسی، اور پھر گیلیکسی اور کتنے ستارے جب مل جاتے تب ایک گیلیکسی ہوتی ہے. ایسی کتنی گیلیکسیز ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں گیلیکسیز ہے. یہ اللہ کی سلطنت، یہ اللہ کی حکومت، یہ اللہ کی کاریگری اور یہ اللہ کی قدرت ہے. تو پہلے آسمان کے نیچے اتنا اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کر کے رکھ دیا ہے، اس کی حکومت کو اللہ نے قائم کر دی ہے. سائنسداں یہ بھی ثبوت کرتے ہیں کہ جتنی بھی گیلیکسیز ہے، جتنے سٹار ہے، یہ پوری دنیا کا معاملات ہے. پہلے آسمان کے نیچے جو اللہ نے سرجنہار نے بنا کے رکھی ہے، تو جو آسمان کی اسپیس ہے، جتنی جگہ ہے، اس میں سے 1% بھی استعمال نہیں ہوا ہے، 1% بھی نہیں. بلکہ یہاں تک خلاصہ ہے کہ 99.99% جگہ خالی ہے، 99.99% جگہ خالی ہے. یہ اللہ کی حکومت ہے. تو بتاؤ کہ پہلے آسمان کے نیچے اتنی اللہ کی حکومت ہے تو پہلے آسمان کا کیا عالم ہوگا، 7 آسمان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر حشر کے میدان کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں بات کو پیش کی ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فکر میں آ جاتے تھے، کبھی فکر میں آ جاتے تھے. تو لوگ آ کر عرض کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے فکر مند نظر آتے ہو. تو کہا کہ ہاں میں فکر میں ہوں. تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کیوں میں فکر میں نہ رہوں، میں کیوں فکر میں نہ رہوں کہ جب کہ اسرافیل اس بات کی تیاری میں ہے کب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کب اللہ کا حکم ہوتا ہے. اسرافیل انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے میں سر پھونک دوں، کب اللہ کا حکم ہوتا ہے میں سر پھونک دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے منظر کو پیش کرتے ہوئے فکر میں آ جاتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، لوگوں کا کیا ہوگا. تو یہ اتنا خطرناک دن ہے قیامت کا، لیکن ہم تو بے خوف ہو چکے ہیں، ہم کو تو پتہ تک نہیں ہے، ہم نے تو کچھ تیاری نہیں کی ہے، ہم نے تو اس پروردگار کو جاننے کی کوشش تک نہیں کی ہے. سارے دنیا والوں کی ہم نے پہچان کر لی، اگر نہیں کی ہے تو ہمارے پروردگار کی ہم نے پہچان نہیں کی ہے. تو یہاں پیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں نیزے سورج آؤ سے سورج بالکل قریب ہوگا. وہ دن کتنا خطرناک ہوگا، وہ دن کتنا خطرناک ہوگا. اے اللہ کے بندو اس دن کو یاد کرو، جیسے قرآن کریم میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن قیامت برپا ہو جائے گی. اس دن کوئی بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، بڑا خطرناک. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ سے ہم تعلق جوڑ لیں، اللہ کو جاننے والے بن جاوے، اللہ کو پہچاننے والے بن جاوے، اللہ کو ماننے والے بن جاوے، اس کے پاس رجوع ہونے والے بن جاوے، اس سے دعا کرنے والے بن جاوے، ہم اس سے معافی مانگنے والے بن جاوے، اس سے تعلق جوڑنے والے بن جاوے.
اور اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق جوڑ کر یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، تو ہم کو معاف کر، ہم کو معاف کر، ہم کو صراط المستقیم دکھا دے، تو راضی ہو جا، تیرے چہیتے بندوں کو ہم سے راضی کر دے، ہم کو بھی تجھ سے راضی کر دے، اے اللہ ہم کو صراط المستقیم دکھا، دنیا بھی ہماری بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ بس اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔